کوئی بھی عورت کس طرح سے زندگی گزارتی ہے، بچی ہے تو باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات میں آپ کو ملے گا۔ بیوی ہے تو کس طرح سے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، یہ بی بی فاطمہ کی سوانح حیات میں آپ کو ملے گا۔ ماں ہے، بچوں کی کس طرح سے تربیت کرنا ہے، یہ بی بی فاطمہ کی سوانح حیات میں آپ کو ملے گا۔ کون سا ایسا کام ہے جو بی بی فاطمہ نے اپنے گھر میں نہیں کیا، اور کون سی ایسی فضیلت ہے جو بی بی فاطمہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ کہنے والے اکثر کہا کرتے ہیں بیٹی ہو تو فاطمہ جیسی ہو، کہ اپنے باپ کی عزت کے لیے کبھی بھی آپ نے نرگشائی نہیں کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے 8 بچوں میں بہت زیادہ محبت فرماتے تھے بی بی سلام اللہ علیہ سے۔ اس کی وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بی بی فاطمہ کی فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، دنیا والوں تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا بیٹوں سے نسب چلتا ہے، کیا بیٹیوں سے نسب نہیں چلتا ہے؟ تمہیں میں بتا دوں، میری فاطمہ وہ لاڈلی بیٹی میری ہے کہ صبح قیامت تک فاطمہ سے میرا نسب چلتا رہے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت آپ کیا ہو سکتی؟ کتنے سید ہو، آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، محبوب الہی ہو، صابر پاک ہو، غوث پاک ہو، بختیار کاکی ہو، غریب نواز سرکار ہو، یہ سب ہے تو بی بی فاطمہ ہی کی اولاد سے۔ فرماتے میرا نسب صبح قیامت تک فاطمہ کی اولاد سے چلے گا، میں جانا جاؤں گا، پہچانا جاؤں گا کہ میں فاطمہ کا بابا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات ایک نمونہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کو کی بارگاہ میں ادب و احترام سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے بڑی محبت سے کہے کہ آپ چاہتی ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ چاہتی ہو رسول اللہ آپ سے راضی ہو، تو بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلو۔ آج ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بچیوں نے بی بی فاطمہ کے سوانح حیات کو بھلا دیا، اس وجہ سے برکت نہیں ہوئی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، قرآن آپ نے پڑھا دیا اپنی بچی کو، سال بھر قرآن رکھا رہتا ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ کھول کے ہفتے میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے، کہ قرآن کتاب میں سجا رکھا ہوا ہے، سالوں سال نہیں کھلتا؟ ہاں، کسی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تب 2 4 6 دن 10 دن یا 6 دن تک طرح پڑھ لیا جاتا بس۔ تو کہ قرآن اسی لیے ہے، قرآن میں بہت کچھ ہے، یعنی کہ کوئی ایسا علم، کوئی ایسی پریشانی دور ہونے والی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ آپ کتنی پریشانی ہو، آپ قرآن پڑھو، اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا، تکلیفیں ختم فرما دے گا۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، جب تمہیں کوئی تکلیف ہو تو تم صبر کرو، کوئی تمہیں گالی دے تو صبر کرو، کوئی تمہیں برا کہے تو صبر کرو، جواب مت دو، مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کا انصاف کروں گا، تم مدد مجھ سے مانگو، اے ایمان والو استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو اللہ سے، اور کس طرح سے بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز پڑھو، نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے دعا مانگو، بھاگ نہ جاؤ، اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ فلاں برا کہہ رہا ہے، فلاں نے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا ہے، اے اللہ فلاں ہماری دکان نہیں خالی کر رہا ہے،
پہ آیا تھا, بھاڑا بھی نہیں دے رہا ہے, اے اللہ تو ہی آنے والا ہے. آپ یقین مانو, آپ کی کارروائی میں نہیں کہتا ہوں آپ نہ کرو, جو دنیا کی کارروائی ہے آپ کرو, لیکن اللہ سے بھی مدد طلب کرو. طلب کرنے کا طریقہ صبر اور نماز ہے. انشاءاللہ وہ کارروائیوں کے ساتھ اللہ اس کے اندر ایسی ہدایت ڈالے گا کہ خود آئے گا, چابی دے دیتے ہو بھائی آپ اپنی دکان کو سو جاؤ انشاءاللہ. لیکن ہم اس سے دور ہیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, گزشتہ جمعے میں ایک پہلی خاتون ہے جنہوں نے پہنا ہوا کپڑا اپنی شادی کے دن پہنا تھا. آپ بتاؤ ہمارے گھروں میں ہماری کوئی بچی کیا پہنا ہوا کپڑا نکاح کے ٹائم پہ پہنے گی؟ پرانا کپڑا, آپ سمجھ رہے میری بات, پہنے گی کوئی بچی؟ آپ اس سے کہیں اپنی بچی سے کہ بیٹا ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی, آپ اپنے کپڑے رکھے ہیں, اسی میں سے کو تلاش کر کے دیکھ لو, وہ اچھا سے مانے گی بچی؟ ارے بچی سے پہلے بچی کی اماں نہیں مانے گی, اور بچی سے پہلے آپ کا خود دل نہیں مانے گا. آپ کہیں گے ہی نہیں, چاہے قرض لینا پڑے, چاہے سود پہ لینا پڑے, چاہے بیاج پہ لینا پڑے, پیسے لے کے آپ اس کی مرضی کے مطابق ہی جوڑا خریدیں گے. لیکن رسول ہاشمی اللہ اشارہ کر دیتے تو جنت سے بڑے خوبصورت جوڑے آ جاتے, نہیں آتے؟ اشارہ کر دیتے جنت سے زیورات آ جاتے, اتنے زیورات آتے سر سے پیر تک, کوئی جگہ نہیں بچتی بدن کی جہاں پہن نہ سکتی. لیکن حضور نے اشارہ بھی نہیں کیا, اور بی بی فاطمہ نے اپنا دل بھی چھوٹا نہیں کیا. یاد ہوگا آپ کو گزشتہ جمعے میں نے کیا عرض کیا تھا, حضور نے فرمایا فاطمہ وہ چند دن پہلے تمہارا نکاح ہونے والا علی کے ساتھ, چند دن پہلے ہم نے آپ کو ایک نیا جوڑا دیا تھا, وہ جوڑا آپ پہن لینا. بی بی فاطمہ رونے لگی, کہا بیٹا کیوں رو رہی ہو, کیا بات, میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا؟ کہا نہیں ابا, کل ہی مدینے کی بہت غریب عورت آئی تھی, تو اس نے مجھ سے کپڑے طلب کیے, میں گئی اور میں نے دیکھا میرے کپڑوں میں سب سے خوبصورت, سب سے اچھا اور قیمتی وہی جوڑا تھا جو آپ نے مجھے دلایا تھا, اور میں نے ابھی تک اسے پہنا بھی نہیں تھا. میں نے دل نے کہا اسے دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائے. وہ میں نے مدینے کی اس غریب عورت کو دے دیا. اس وجہ سے میں رو رہی ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا دیا, نہیں بیٹا بہت اچھا کیا. آپ دیکھو آپ کے کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہو, جو اچھا لباس ہو, وہ پہن لینا نکاح کے دن. حضور نے نہیں کہا میں دوسرا دلا دوں گا, معاذ اللہ, کیا حضور کو طاقت نہیں تھی؟ طاقت نہیں تھی. ارے ایسا سمجھیں گے تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے. ان کے دستے پوری میں ہے نظام عالم کا, ان کا تخت شاہانہ ٹوٹی ایک چٹائی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں آپ لوگ سب گئے ہیں مدینے, احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ مجھ سے التجا کرتا ہے کہ حضور آپ اگر اجازت دے دیں میں سونے کا بن کے آپ کے ساتھ چلوں. آپ بتاؤ میرے پاس, میرے نبی کے پاس کس چیز کی کمی تھی, اختیار کیا تھا. کہتے ہیں نا بہت اچھا شعر سے مارا ہے مال و زر ٹھوکروں میں جن کے, ہے مال و زر ٹھوکروں میں جن کے شکم پہ پتھر بندے ہوئے تھے, تمہیں غریبی میں جینے والوں نبی سے یہ حوصلہ ملے گا. مال و زر ٹھوکروں میں تھا مگر پتھر اپنے شکم پہ پیٹ پر باندھ کے بتایا ہے کہ غریبی کیا ہوتی ہے. بھوکے انسان کو آپ گنجی دو نا, وہ بریانی سے بھی بہتر سمجھ کے کھائے گا, اور پیٹ بھرے انسان کو آپ لذیذ سے لذیذ ترین کھانا دے دو, پیٹ بھرا نہیں کھاؤں گا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بی بی فاطمہ کی سیرت کتنی سیرت ہے, کہاں ہے ہمارے گھر میں؟ تو آج ہر چیز, اور اب تو پکانے کا بھی دھیرے دھیرے سسٹم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بابا جی گھر پہ گیا, شام کو اس طرح کیا بیٹا کیا بنا, نہیں ابو آج کھانے کا بنانے کا موڈ نہیں تھا, کیا کریں؟ آن لائن کیا کرتے ہیں, اس کو بک کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ٹومیٹو زومیٹو, کیا آن لائن زومیٹو سے کیا بولتے ہیں, آن لائن آرڈر ہے, ماشاء اللہ, تو آرڈر کر دیتے ہیں. معلوم ہے آپ کو نہیں آپ کو کیا چاہیے, ذرا آپ وضو کر لیجیے, ہاتھ دھل لیجیے. وہ بھی معلوم ہوا کہ آن لائن بس 10 منٹ کے اندر بولا, 10 منٹ میں رہتا بھی چلا ہوتا.
رات چاہیے آپ کو، رات کے 12 بجے چاہیے آ جاتا نہیں. تو وہ سسٹم بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. بس جیب مضبوط ہونی چاہیے، ہے نا سر؟ جیب مضبوط ہونی چاہیے. لیکن پہلے کیا تھا، بی بی فاطمہ کو دیکھو، کمر پہ نشان پڑ گیا تھا. پہلے آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے کاویری پانی اچھا سمجھا جاتا تھا. نہیں، ابھی کاویری واٹر بھی کینسل ہو گیا. اب کون سے گارڈ آنے لگے، ایکوا گارڈ، یہ گارڈ وہ گارڈ، منرل وائٹ واٹر، ہے نا. اب آگے چلتے وہ کون سا پانی پہ جائے گا. ہم کو یاد ہے 50 سال پہلے لوگ جاتے تھے، ولیج کی بات کر رہا ہوں سر، اگر آپ لوگ کوئی ولیج میں ہے تو بکری چرانے جاتے ہیں، بھینسیں جس کے گھر میں بھینسیں چرانا چلا جاتا، تو وہ تالاب رہتے تھے بڑے بڑے، اس میں بھینسوں کو ڈال دیا اور اسی تالاب میں کیا کرتے تھے، اس کے ایسے سے کیا وہ پانی پی لیتے تھے. اور پھر موڈ ہوا گرمی ہوئی تو کپڑے اتارے، اسی بھینسوں کے ساتھ خود بھی نہانے لگتے. کبھی کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، کبھی کوئی تکلیف نہیں. اور جانتے کیا ہوتا تھا، آج تو مار پڑ جائے تو الگ الگ قسم کے ٹیبلٹ ہیں، یہ وہ. پہلے کیا کرتے تھے، مار لگ گئی کھیت میں تو مٹی اٹھا کے جگہ زخم ہوتا تھا نا، وہاں رگڑ دیتے. کچھ بھی نہیں، ٹریٹمنٹ بھی نہیں، بس مٹی اٹھائی، خون نکلنا کیا رگڑ دیا، بند ہو گیا. وہ اچھا بھی ہو جاتا. میرے بھائی، میرے بزرگوں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان بڑی اعلیٰ ہے.